صرف وہی جو مسیح کی تعلیم میں قائم ہیں باپ اور بیٹے میں شرکت رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا دوسرا خط 4 تا 9 آیت مقدسہ۔ اے فرزندو، مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے تیرے فرزندوں میں سے کئی ایک کو اس حکم کے مطابق چلتا پایا جو ہم کو باپ کی طرف سے ملا تھا۔ اور اب اے خاتون، میں تجھ کو کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھ کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور محبت اس میں ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ بہت سے دغا باز دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح متجسد ہو کر آیا۔ دغا باز اور مسیح کا مخالف یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو کام ہم نے کیے ہیں تم کھو نہ دو بلکہ پورا اجر پاؤ۔ ہر ایک آگے بڑھنے والا جو مسیح کی تعلیم میں قائم نہیں رہتا وہ خدا سے شرکت نہیں رکھتا۔ جو تعلیم پر قائم رہتا ہے وہ باپ اور بیٹے دونوں سے شرکت رکھتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتہ ہیں اور خداوند کی شریعت پر چلتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، اپنے سارے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں۔ میں اپنے سارے دل سے تیری تلاش کرتا ہوں، مجھے اپنے احکام سے گمراہ نہ ہونے دے۔ میں تیرا قول اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف کوئی خطا نہ کروں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں۔ اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں زندہ رہوں اور تیرے کلام پر عمل کروں۔ میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیری شریعت کے عجائبات پر غور کروں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کی شریعت پر چلتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 26ویں سے 37ویں آیت۔ ابن انسان کے ظہور کے دن ایسا ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندک آسمان سے برسی اور سب کو برباد کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا حساب گھر میں ہو وہ اس کو لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو عورتیں اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری
چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اسے کہا کہ اے خداوند کہاں؟ اس نے ان سے کہا جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔